بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ قاری علاء الدین صاحب قبلہ شہر قاضی سنبل تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زندگی بس چند لمحوں کی ہے۔ یاد رکھیے، جتنی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی ہی سانسیں آنی ہیں، اور جب موت کا وقت آئے گا تو نہ آپ موت سے ایک لمحے کی چھٹی پا سکتے ہیں اور نہ ہی موت سے ایک منٹ پہلے مر سکتے ہیں۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، موت کا فرشتہ جس دروازے آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ کوئی آنسو، کوئی درد، کوئی آہ، کوئی غم، کسی کی چیخ، کسی کا رونا اسے نہیں روک سکتا۔ جب وہ آتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے تو اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے۔ فرق ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی وہ کامیاب جی کے گیا جس نے 10-5 لاکھ روپے بچا کے رکھے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے بلڈنگیں بنا لی، بچوں کے لیے اچھے انتظامات کر دیے، مگر حقیقت یہ ہے کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار کے گیا ہے۔ یہ کنفرم ہے، کامیاب وہ بندہ ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزر گئی۔ ورنہ پیسے تو سبھی کے پاس ہیں، لیکن عزتوں کی موت اللہ سب کو نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ایسے کہاں مرے کہاں دفن ہوئے نہیں پتا چلا۔ اب بھی جاؤ کتنے لوگوں کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاتے جاتے زمانے پہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ خاموشیوں کی موت گوارا نہیں مجھے، شیشہ ہوں ٹوٹ کر بھی کھنک چھوڑ جاؤں گا۔ بھائی، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو بندہ اپنے لیے جیا اور مر گیا؟ کون یاد کرتا ہے اسے؟ ساری زندگی اولاد کے لیے یہ کر جاؤں، اولاد کے لیے یہ کر جاؤں، اولاد کے لیے یہ کر جاؤں۔ کس کے لیے فکر؟ جو 40ویں کے بعد پلٹ کے قبرستان نہیں آئے گی، اس کے لیے بندہ زندگی گزار دیتا ہے۔ اور عمران بھائی کی وہ ذات ہے جس نے اپنی زندگی اکثر قرآن پڑھنے والوں کی محبت میں گزاری ہے۔ بھلے ان کے خاندان والے، ان کے پریوار والے، ان کی اولاد، میں یہ نہیں کہتا اولاد کو غم نہیں، سچ تو یہ ہے کہ جو یتیمی کا داغ اولاد کے سینے میں لگتا ہے وہ مرتے دم تک نہیں چھپا کرتا۔ یتیمی کیا چیز ہے یہ کوئی یتیم ہی بتا سکتا ہے۔ ہم اور آپ کیا جانے یتیمی کیا ہے؟ اس سے پوچھو جس نے اپنے باپ کا اٹھتا جنازہ دیکھا ہو۔ صرف جنازہ نہیں اٹھتا، یتیم کی خوشیاں جنازے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ہاں بھائی، سب کچھ اللہ اگر دے بھی دے، باپ نہ ہو پھر بھی جینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ بہت بڑا داغ ہے یتیمی کا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس کے آنگن میں ہر شے ہو، جس کے اشارے پہ ساری چیزیں حاضر ہو، اگر باپ نہ ہو پھر بھی اس کی زندگی میں اکیلا پن رہا کرتا ہے۔ بندہ اگر چھپر میں رہتا ہو، چٹنی سے کھاتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، سینے سے لگانے والا باپ ہو، خدا کی قسم وہ تنہائیوں میں بھی محفلوں کے مزے لیا کرتا ہے۔ یہ ایک باپ کی شفقت ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا عمران بھائی کے بچوں کا درد کیا ہے، ہاں میں یہ نہیں جانتا
ان کا احساس کیا ان کے دل پہ بھی گزرتی ہوگی، یہ تو صرف وہی جانتے ہیں۔ البتہ میں اتنا جانتا ہوں، کبھی بھی خیال کرنا کسی یتیم کا دل نہ دکھانا، کسی غریب کو تکلیف نہ دینا، پھر باپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، خدا توفیق دے تو کسی کی محبتوں کا سبب بن جانا، کسی کے آنسو کا سبب نہ بننا۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، اور یار کتنے بھی دولت والے کیوں نہ ہو، اگر باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹیوں کو پیچھے دوڑتے دیکھا ہے، یہاں تک کہتی ہے ہمارے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ پتہ یہ چلا بیٹیوں کو سکون دولت سے نہیں آتا ہے، باپ کی شفقت سے بیٹیوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ ایک باپ ہے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں پہ کیا گزری ہے کہ نہیں گزری ہے، لیکن یاد رکھیے گا وقت ایک ایسا مرہم ہے جو گزرتے گزرتے ہر زخم کا علاج کر جاتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو ہم سے پہلے چلے گئے، وہ کیا لے کے آئے تھے؟ زمین لائے تھے وہ ماں کے پیٹ سے؟ بولے، آپ بھی بولے پیچھے والے، زمین لے کے پیدا ہوا کوئی؟ پیسہ لے کے کوئی لے کے جائے گا؟ اگر شک ہو تو جا کے ابا کی قبر پہ پوچھنا اپنے، کیا لے کے گئے تھے، کیا لے کے آئے؟ جواب آئے گا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ گئے۔ اتنا فرق ہوا ہے، جب دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی، جب دنیا سے گئے تو وہ بھی کھل چکی تھی۔ یہ شک بھی ختم ہو چکا تھا کہ ہاتھوں میں کچھ نہیں، سب کو ایسے ہی چلے جانا تھا۔ زندگی یہ نہیں کہ امیر کیسے بنے، زندگی یہ بہتر نہیں کروڑ پتی کیسے بنے، زندگی یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں۔ اصل زندگی یہ ہے، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا، یہ اصل زندگی ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کے پاس اتنا وہ کچھ نہیں کر رہا، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے نا تو پھر رات کو تو مصلی بچھا دے اور ہاتھ اٹھا اپنے رب کے آگے کہ مالک یا تو مجھے دے دے تاکہ میں اس پر لٹا سکوں، یا اس پریشان کی پریشانی دور فرما دے۔ اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے ہو نا، دے سکتے ہو نا، اگر خالی ہاتھ بھی ہو تو دعائیں دے دو۔ یہ عادت بھائی عمران صاحب میں تھی، عمران صاحب میں تھی۔ یہ چند باتیں مجھے جو بتائی ہیں حضرت نے بتائی، کیا ان کی عادت تھی؟ میں نے ان کو نہیں جانا، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ قبر میں اکیلے نہیں ہیں، وہاں قبر میں خدا کی رحمتیں بھی ہیں، مصطفیٰ کی شفاعتیں بھی ساتھ میں۔ ایسی زندگی جی کے جاؤ کہ خدا کی رحمتیں سلام کرنے آئے، خدا کی رحمتیں۔ یہ بھی کوئی زندگی اپنے لیے جیے، اپنے لیے مرے۔ بڑا بڑا کروڑ پتی پڑا ہوگا تمہارے سنبھل میں، بڑے بڑے پیسے والے پڑے ہوں گے، لیکن صبح اٹھ کے اخبار پڑھنے کا تو وقت ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اگر بیٹھیں گے چار لوگوں کی محفلوں میں تو علماء کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا تو وقت ہوگا، لیکن کسی طالب علم کے کپڑے پہ پیبند لگانے کا وقت نہیں ہوگا۔ ہوں گے دولت والے تو ایسی دولتیں کام آئیں گی، ایسی امیری کام آئے گی۔ دولت وہی کام آتی ہے جو دولت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے، اور یہ دولتیں ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی، یہ قسمت سے لوگوں کو ملا کرتی ہیں دولتیں بھی۔ اللہ سے جب بھی مانگا کرو دولت عثمانی مانگا کرو، اور میری آپ سے گزارش ہے ہر قدم پہ موت کے لیے تیار رہیے گا، ہر لمحہ ہر سانس موت کے لیے تیار رہیے گا۔ کب کس کی آ جائے کچھ نہیں پتا۔ یہی سنبل کا واقعہ تھا، کچھ بچے کسی جلسے میں گئے تھے بائک پہ بیٹھ کر کے، اسی علاقے کی بات تھی۔ ہاں 3 لوگ غالباً ایک بائک پہ تھے، شہباد بلاری کی پروگرام میں گئے تھے، پلٹ کے آ رہے تھے، غالباً حادثے میں ایسا جھٹکا دیا کہ 2 موتیں ہوئی اور منٹوں کے اندر خوشیاں چھن گئی، سیکنڈ نہیں لگے، سب کچھ بدل ڈالا۔ تیار رہا کرو موت کے لیے۔ حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کس کی سانس کہاں ٹھہر جائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنی زندگی ایسی گزار لو کہ کسی بھی وقت اگر موت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں افسوس نہ ہو، ہنستے ہنستے دنیا سے جائے۔ ایسی زندگی گزار کے جائیے۔ تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے،
ابھی 10 محرم کو گجرات سے پٹنہ جا رہا تھا تو پٹنہ ایئرپورٹ سے جب نکلے راستے میں لوگ کلمہ پڑھنے والے ٹوپیاں بھی تھی، کچھ بھانگ پیے ہوئے تھے، کچھ نشے میں تھے اور کربلا والوں کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ شرم آتی ہے، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی۔ ہاں ابھی تک شراب پی کے حسین کے نام کے نعرے لگانے کو ہم سب سے بڑی سنیت کہہ رہے ہیں اور کفر اپنی چال چل چکا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی یہ بات یاد رکھنا، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہوش کے ناخن لو، بدلو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کوئی تمہارا نام لینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح دین ہے، جو صحیح دین ہے اس کو تلاش کرو، جو صحیح دین ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی بھیڑ بھاڑ کے اندر جب میں نے شرابیوں نصرانیوں کو حسن حسین کے نعرے لگاتے دیکھا، کتنی بیٹیوں کو بنا دوپٹے 10 محرم کے نام پہ بازار کا تماشائی بنتے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کون سی قوم ہے آج 10 محرم کے نام پر بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہے، ان کی حیا نہیں ہے، ان کو غیرت نہیں ہے۔ 10 محرم ہے کیا؟ کبھی تو نے جانا صرف سبیل کا نام محرم نہیں، کالے دھاگے باندھنا محرم نہیں، کالے کپڑے پہننا محرم نہیں، جو بیٹیاں ننگے سر پھر لگی ہے ان کے سروں پہ چادر ڈالنے کا نام محرم شریف ہے۔ کتنے لوگوں نے بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالے؟ نہیں نا، اکثر دیکھنا میلے کے نام پہ یوں، اور بغیرت باپ بھی اسی میلے میں ہے، بھائی بھی اسی میلے میں ہے۔ شرم آنی چاہیے، اور تو کس ہوا میں ہے، تو ایسی بخش دی جائے گی، تجھے غیرت تک نہیں آئی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب ان بیٹیوں کو قبر میں اتارا جاتا ہے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، چاروں طرف سے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے دور رکھنا فلاں کی بیٹی قبر میں اتاری جا رہی ہے، پردہ ڈال دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی سانچے میں زندگی گزارو اپنی۔ ہاں مرنے کے بعد تو سب ڈالیں گے پردہ، مزہ تب ہے جب جیتے جی پردہ پڑ جائے، جیتے جی جب پردہ بندے پہ آ جائے، اس سے بہتر زندگی نہیں۔ حالات آپ دیکھ ہی رہے، اتنی بے روی ہے سماج میں، اتنی بے روی کی کہا نہیں جا سکتا۔ مذہبی دنوں کے نام پہ بھی تماشے ہو گئے۔ کبھی سمجھا ہے کربلا کو؟ ابھی سینے بھی پیٹے ہوں گے، گھنگرو بھی باندھے ہوں گے، کچھ لوگ ننگے پیر بھی دوڑے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہم حسینی ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا تم کیا کر رہے ہو، خود سوچو۔ خدا نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، گھاس نہیں کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، یہ تم بھی جانتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے۔ پڑھا کبھی تم نے کربلا میں؟ خدا کی قسم تاریخ پڑھو کربلا کی۔ علی کے گھر کی بیٹیاں جبکہ پورا گھر شہید ہو چکا تھا پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو 10 محرم کے سبیل کے نام پہ میلے میں اتر آئی، ان کے اکبر کا گلا کٹا، پردہ نہیں چھوڑا۔ اصغر کے تیر لگا، پردہ نہیں چھوڑا۔ امام علی مقام کے گلے پہ خنجر چلا، زینب باہر نہیں نکلی۔ آج بتا 10 محرم کے نام پہ کون سا تماشا نہیں ہوا ہے؟ اور اتنی گزارش آپ سے بھی ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑے، تم سبیل کے نام پہ 10 دن لنگر چلاتے ہو۔ کہتا جی 10 دن سے لنگر چل رہا ہے، اور جب تحقیق کرو پتہ چلا دنیا کھا کے جا رہی ہے، سگے باپ کے لیے اس نے ایک لقمہ نہیں دیا لنگر میں سے۔ یہ حسینیت ہے۔ 10 دن کتے چمار چوہے سب کھا کے جائیں اور سگے باپ کے لیے ایک گلاس تو شربت نہیں دے سکتا۔ ایسے سبیل کو حسین قبول کریں گے؟ سوچنا چاہیے، خیال
کرو، لکیر کے فقیر نہ بنو، مت کھلا 100 لوگوں کو لنگر، ٹائم سے باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا دے، مت دے 36 لوگوں کے اندر شربت بانٹنے کو، پہلی آواز پہ ماں کو پانی پلا دیا کر۔